باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے۔ ویورز آج سب سے پہلے تو بات کروں گا کہ عمران خان صاحب کا آج ایک جلسے سے انہوں نے خطاب کرنا تھا، جلسہ کیا تھا راولپنڈی کے اندر، اور اس کا شیڈول وہ 14 اگست کو دے چکے تھے۔ 14 اگست کو انہوں نے جلسوں کا ایک یعنی کہ طوفانی جلسوں کا ایک شیڈول دیا، اور اس کا راولپنڈی سے انہوں نے جسے کہتے ہیں کہ آج آغاز کر دیا، اور کل انہوں نے ایک ریلی نکالی تھی۔ تو ادھر میں صرف یہ بات کروں، میں ان کے جلسے کے بارے میں کوئی بات نہیں کروں گا، میں ان کی تقریر کے بارے میں کوئی بات نہیں کروں گا، لیکن ایک گھنونا کھیل، اور گھنونا کھیل کون کھیل رہا ہے؟ یہ گھنونا کھیل وہ لوگ کھیل رہے ہیں کہ جو اس کرائم منسٹر کو پاکستان کے 22 کروڑ عوام پہ مسلط کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ پاکستان کے اندر آج یوٹیوب کو بند کر دیا گیا۔ کل پیمرا پر نے پابندی لگا دی کہ جناب عمران خان کی تقریر جو ہے وہ لائیو نشر نہیں ہو سکتی۔ کر دیں جناب، لیکن میں آپ کو بتاؤں، مجھ سمیت 500 اکاؤنٹ سے فیس بک کے اوپر عمران خان کی جو تقریر تھی راولپنڈی کی وہ نشر ہوئی ہے، اور ویورز آپ خود دیکھ لیں کہ کہاں سے کہاں پہنچیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو گھنونا کھیل ہے یہ وہی کھیل ہے۔ میں آج آپ کو ذرا سی تاریخ بتاؤں، کیونکہ جو پاکستان کی یوتھ ہے، نئے نوجوان ہیں جو بالکل ابھی ینگ بلڈ ہیں، ان کو نہیں پتا کہ پاکستان کے اندر کیا کچھ ہوتا ہے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو جب 87 میں سن 87 کے اندر پاکستان آئی تو ضیاء الحق کی حکومت تھی، اور وہ راولپنڈی سے پشاور کی طرف جا رہی تھی۔ پشاور کے جناح پارک کے اندر ان کا ایک بہت بڑا جلسہ تھا۔ اس دور کے اندر میں اس وقت بہت چھوٹا تھا، یعنی کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس وقت کیا ہوا کہ ضیاء الحق نے پورے پشاور کی لائٹ آف کر دی، کیونکہ وہ جو قافلہ تھا بے نظیر کا وہ اتنا سلو چل رہا تھا، کیونکہ ایک جم غفیر تھا، اور لوگ پنڈی سے پشاور تک یہ نہیں یقین جانے کہ وہ پیدل کی سپیڈ سے وہ قافلہ چل رہا تھا۔ تو بے نظیر نے پہنچنا تھا جناح پارک 1 بجے، لیکن وہ رات کے 11 بجے کے قریب پہنچی تھی۔ تو ضیاء الحق صاحب نے پورے پشاور کی لائٹ جو تھی وہ بند کر دی۔ آج سے ہی سیم کام جو ہے پاکستان میں یہی ہوا کہ یوٹیوب کو بند کر دیا گیا۔ اب اس کے اوپر انٹرنیٹ والے شور کر سکتے تھے، تو کیا انہوں نے پالیسی کیا اپنائی کہ جناب لائٹ بند کر دی گئی۔ جب لائٹ آتی تھی تو یوٹیوب تھوڑی دیر کے لیے آن ہو جاتا تھا، اور اس کے بعد لائٹ چلی جاتی تھی اور پھر یوٹیوب غائب ہو جاتا تھا۔ پھر یعنی کہ 1 گھنٹہ لائٹ آ رہی تھی تو یوٹیوب نہیں ہوتا تھا، لائٹ آ رہی ہوتی تھی تو یوٹیوب ہوتا تھا، اور جب لائٹ نہیں ہوتی تو یوٹیوب غائب ہو جاتا تھا۔ تو مقصد یہ کہ یہ جو نیوٹرلز ہیں، 75 سال ہو گئے ان لوگوں کو پاکستان جب سے بنا ہے۔ آج میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، ان کو لینے کے لیے جو ایمبولنس گئی تھی ماڑی پور ایئرپورٹ، اس میں پیٹرول کیوں کم تھا، یہ بات آج ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ شیر شاہ کے مقام کے اوپر پیٹرول جو تھا وہ گاڑی کا ختم ہو گیا، اور اس کے بعد فاطمہ جناح جو تھی وہ ادھر ادھر بھاگ رہی تھی، اور گورنر جنرل آف پاکستان جو تھے وہ اس ایمبولنس کے اندر سسکیاں لے رہے تھے۔ تو مقصد یہ کہ آج ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ پاکستان کے اوپر 75 سال جو ہے اقتدار کن کا رہا ہے۔ ان چیزوں کے بعد سمجھ آ رہا ہے۔ ہم اس وقت چھوٹے تھے، خیر قائد اعظم کو تو نہ ہم نے دیکھا نہ، وہ صرف ایک تاریخ کا وہ ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں کراچی میں تھا تو میں نے اس چیز پہ تحقیق کی تھی، اور میں نے یہ فاصلے ناپے تھے۔ تو ماڑی پور ایئرپورٹ سے جو شیر شاہ کا چوک ہے، جدھر قائد اعظم محمد علی جناح کی ایمبولنس میں پیٹرول ختم ہوا تھا، وہ ٹوٹل جو ہے وہ 12 کلومیٹر ہے، اگر آپ فیتا لے کے ناپیں۔ اور مطلب دیکھیں کہ ماڑی پور ایئرپورٹ کے اوپر بھی تو اس کا پیٹرول چیک کیا جا سکتا تھا، اور ان کو پی این ایس شفا آنا تھا، یعنی کہ پی این ایس شفا وہاں سے مزید کوئی
27 किलोमीटर है, या अगर सीधे निकल जाएं शेरशाह से और कारसाज के रास्ते आए तो 30 किलोमीटर होगा या 32 किलोमीटर होगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को अस्पताल नहीं पहुंचने दिया और उनका रास्ते में इंतकाल हो गया। लियाकत अली खान को रावलपिंडी के अंदर बेमाना कत्ल कर दिया गया, GHQ वहां से करीब ही बनता है। उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को भी इधर इसी मुकाम पे लियाकत बाग के अंदर कत्ल कर दिया जाता है। वो तो खैर शहीद हो गई, लियाकत अली खान भी शहीद कहलाए। मैंने अपने एक व्लॉग के अंदर कहा था कि इमरान खान साहब ज़रा पिंडी का जलसा जो है उसके अंदर अपने आप को ज़रा महफूज रखिएगा, क्योंकि यहाँ से हमारे 2 वज़ीर आज़मों का जनाजा उठ चुका है और तीसरा जनाजा जो वहाँ से उठा था वो जुल्फ़कार अली भुट्टो का उठा था, क्योंकि उसको भी पिंडी में ही फांसी दी गई थी अडियाला जेल के करीब में। तो मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि 75 साला इक़्तिदार न्यूट्रल्स की अब कांपे टांगना शुरू हो गई है, और मैं बड़े उसके साथ कहता हूँ कि मैं भी इस चीज़ का हिस्सा रहा हूँ, फौज का हिस्सा रहा हूँ। आज हमें इसके ऊपर नदामत महसूस होती है, किस लिए? लेकिन खैर हम तो नीचे वाले तबके में थे, हम तो अफसरशाही में नहीं थे। लेकिन आज ये समझ आ रहा है कि जो भी शख्स न्यूट्रल्स को इस टाइम अगर सपोर्ट कर रहा है, हालांकि बड़े बड़े रिटायर्ड अफसरान इस टाइम न्यूट्रल्स को सपोर्ट नहीं कर रहे, बड़े बड़े अफसरान हाजिर सर्विस भी इस टाइम न्यूट्रल्स को सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन जो उसको खिताब मिल गया हलाकू खान का, हलाकू खान ने आज पाकिस्तान के अवाम को इंटरनेट से और बिजली से बहुत दूर रखा। मुझे एक बात नहीं समझ आ रही, और जिसके लिए मैं बहुत नेवी के, आर्मी के, एयरफोर्स के अफसरों से मैं गपशप भी लगा रहा हूँ, फ़ोन भी करता हूँ, बात भी करता हूँ, अपनी उनके साथ काउंसलिंग कर रहा हूँ कि आखिर अवाम से किस, देखिए मुझे हुकूमत से कोई मकसद नहीं, मुझे नहीं इस चीज़ से वो हैगा कि हुकूमत आपने किस तरह लेके किसको दी, लेकिन अवाम के साथ ये जो 22 करोड़ अवाम के साथ आपने जुल्म किया है। पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी, बिजली की प्राइस, यानी कि बिजली अगर आप देखें तो मेरा तो ख्याल है कि आप बिजली को चोरी करने के सिवा कोई मसला हल रह ही नहीं गया। यानी कि एक शख्स है जिसकी टोटल इनकम जो है वो 30 से 40 हज़ार है, 50 हज़ार लगा लें, 50 हज़ार वाला भी मैं आपको कहता हूं कि ईमानदारी से बिजली का बिल अदा करने के काबिल नहीं रहा है, इन न्यूट्रल्स की वजह से और इन इम्पोर्टेड्स की वजह से। क्योंकि न्यूट्रल्स जो हैं, अब तो ये साबित हो चुका कि ये न्यूट्रल्स ही इंपोर्टेड को लेकर आए थे, और रिज्यूम चेंज ऑपरेशन जो किया वो न्यूट्रल्स ने किया, नहीं तो शहबाज शरीफ की क्या औकात है कि इस आसिफ अली जरदारी की औकात क्या हम जानते हैं। जब आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान था तो उस वक्त भी कराची में ये चोरों की तरह दाखिल होता था, तो इनकी इतनी औकात नहीं थी, इनके अंदर हवा भरने वाले ये न्यूट्रल्स थे। उन्होंने पॉलिश करते रहे और न्यूट्रल्स जो थे वो अपने आप को किंग मेकर समझने के बाद उन्होंने ये काम कर दिया। लेकिन यहाँ पे मैं बताऊं कि 22 करोड़ आवाम का जो था हाल, उसके अंदर उन लोगों को छोड़ दे कि जो अशराफिया है, जो पेट्रोल भी मुफ्त का इस्तेमाल करते हैं, बिजली भी मुफ्त का इस्तेमाल करते हैं, गैस भी मुफ्त का इस्तेमाल करते हैं। कौन करते हैं? जर्नल्स करते हैं, जजेस करते हैं, जस्टिस करते हैं, ये लोग करते हैं, बड़े बड़े अफसरान करते हैं। पाकिस्तान में जितना बड़ा अफसर होता है उसके पैसे उतने ही तनख्वाह के बच जाते हैं, बल्कि पूरी पूरी तनख्वाहें बच जाती हैं, बल्कि तनख्वाह के अलावा भी अकाउंट पे पैसे आ जाते हैं, जितना बड़ा भी अफसर हो पाकिस्तान के अंदर। इन लोगों के मकानों की हायरिंग इतनी होती है कि जितनी गरीब बंदे की तनख्वाह नहीं होती। तो बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर वो तबका तो इस टाइम बहुत खुश है कि जिसको ना बिजली का बिल देना है, ना गैस का बिल देना है, ना टेलीफोन का बिल देना है, ना किसी चीज़ का देना है, बल्कि उनका तो राशन भी इसी तरीके से आ जाए। लेकिन जो पाकिस्तान के 80% गरीब अवाम हैं, जो सफ़ेद पोश तबका है, उनकी कुव्वत खरीद से मेरा तो ख्याल है कि नमक की थैली भी बाहर हो चुकी है, जो पाकिस्तान में सबसे सस्ता था। तो बहुत बुरा इंतकाम लिया है हलाकू खान साहब, आपने बहुत बुरा इंतकाम लिया है। इंशाल्लाह तारीख आपको इस चीज़ के अंदर बड़े अच्छे लफ्ज़ों में याद करेगी। याद रखें, एक बात मैं आज कह दूं आपको, टीपू सुल्तान का नाम आज भी जिंदा है, बल्कि टीपू सुल्तान से भी ज़रा पहले जाए, हज़रत इमाम हुसैन का नाम आज भी जिंदा है, टीपू सुल्तान का नाम आज भी जिंदा है, सिराजुद्दौला का नाम आज भी जिंदा है।
اور ان کو لوگ عزت کی نگاہ سے تمام دیکھتے ہیں. یعنی کہ آپ اوپر سے لے کے نیچے تک آ جائیں، لاکھوں ایسے نام ہیں کہ جو حق اور خودداری کے لیے لڑے اور لڑنے کے بعد مر گئے، لیکن ان کے نام آج زندہ ہیں. نہیں زندہ تو کن کے نام زندہ ہیں؟ جنہوں نے ان کو مروایا تھا یا مارا تھا. تو بات یہ ہے کہ عمران خان نے تو اپنی تاریخ امر کر دی. وہ تو آپ اس کو مروا دیں، اقتدار سے باہر کروا دیں، اس کو نااہل کروا دیں، لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ تمام کو ننگا کر چکا ہے، اور آپ کو تو زیادہ ہی کر دیا. اور تاریخ کے اندر عمران خان کا نام، یہ جو ہماری آئندہ آنے والی نسلیں ہیں نا، وہ اس الفاظ کے اندر لیں گی کہ کاش وہ، جس طرح آج بھی ہم کہتے ہیں کہ کاش قائد اعظم 2 3 4 سال اور زندہ رہ جاتے، لیکن پھر وہی والی بات ہے کہ ان کی گاڑی کا پیٹرول ختم ہوا تھا. ایک اچھی بلی چلتی ہوئی حکومت کو آپ لوگوں نے راتوں رات ججز کے ساتھ مل کے، عدلیہ کے ساتھ مل کے، پولیس کے ساتھ مل کے، ہر غنڈہ گردی کر کے آپ نے ختم کیا. آج شرم کے ساتھ ہم کسی غیر ملکی سے بات نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کی 70% کابینہ کے جو وزراء بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان پہ کرپشن کے مقدمات ہیں، لیکن نیوٹرلز پہ کوئی فرق نہیں پڑا. تو بہرحال میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ امام خمینی جب 22 سال کے بعد ایران واپس مطلب آئے، یا 22 سال پہلے جب وہ ان کو ملک بدر کیا جا رہا تھا، تو ان سے اس وقت کے جرنیلوں نے پوچھا امام خمینی سے کہ ہاں کدھر ہے تمہاری وہ قوم جو تم کہتے ہو کہ میں ایران میں انقلاب لاؤں گا؟ تو امام خمینی نے ایک جواب دیا تھا کہ میری قوم اس ٹائم ہگوروں میں سو رہی ہے. ہگورا ایرانی لفظ میں کہتے ہیں جھولوں میں سو رہی ہے. اور ٹھیک 22 سال کے بعد ایران میں کیا ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہگوروں میں سوئے ہوئے جو بچے تھے وہ 22 سال کے ہو گئے تھے، وہ بالغ ہو گئے تھے، ان کے پاس ووٹ کی طاقت آ چکی تھی، ان کے پاس انقلاب لانے کی طاقت آ چکی تھی. تو عمران خان نے 22 سال تو گزار لیے، اور میں نے اس کے جلسوں کی بڑی تقاریر مطلب ویڈیوز دیکھی ہیں. جو وہ شروع میں جلسے کرتا تھا تو اس میں چھوٹے چھوٹے بچے اس کے جلسوں میں بیٹھے ہوئے اس کو سنتے تھے، اس کو ایز اے کرکٹر سنتے تھے. اب وہ بچے جوان ہو چکے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر تو ہم لوگ ماشاءاللہ، کیونکہ پاکستانی قوم ہے، ہم تو بچے بھی مطلب شادی بھی جلدی ہو جاتی ہے اور باپ بھی جلدی بن جاتے ہیں، تو ان کے بچوں کے بھی بچے ہو چکے ہیں. اور اب میں آپ کو بتاؤں کہ وہ بچے جو ہیں والدین کو مجبور کرتے ہیں کہ ووٹ عمران خان کو دینا ہے. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں. اجازت چاہنے سے پہلے ایک لفظ ہو، حلقہ 249 ہے گا غالباً کراچی کا، ادھر سے خبریں آ رہی ہیں کہ ایم کیو ایم کو پی ٹی آئی نے بری طرح پیٹا ہے. یہ ایم کیو ایم وہی ہے جو راتوں رات بکی تھی، یعنی کہ عمران خان کراچی پہ قابض ہونے والا ہے. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. اور آخر میں نعرہ پاکستان زندہ باد.